بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامی تقویم کے تیسرے مہینے 12 ربیع الاول کی روایتی تاریخ پر اسلامی نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سالگرہ کی یاد میں ایک سالانہ تہوار ہے جو اسلامی تقویم کے تیسرے مہینے اسلامی نبی محمد کی سالگرہ کی یاد میں ایک تہوار ہے۔ اس جشن کی تاریخ اسلام کے ابتدائی دنوں کی طرف واپس آ جاتی ہے، جب کچھ تابعین نے سیشنوں کا انعقاد شروع کیا جس میں محمد کو اعزاز کے لیے تیار کردہ شاعری اور گانوں کو سنایا گیا تھا اور بڑے شہروں میں ہجوم کے لیے گایا گیا تھا۔ جشن کو عباسیڈیز اور فاطمیڈیز نے جاری رکھا۔ خیال کیا جاتا ہے کہ صلاح الدین کے نائب مسلمان جنرل ککبری میلاد کو عوامی طور پر منانے والے پہلے شخص تھے، جو انہوں نے مدینہ میں نبی کی مسجد میں ایک متاثر کن تقریب میں کیا تھا۔ مراد کے تحت عثمانیوں نے اسے سرکاری تعطیل کا اعلان کیا۔ جشن منانے والوں نے محفلیس کو میلاد پر رکھا، جس میں مذہبی شاعری کو ایک دعوت کے ساتھ محمد کی تعریف میں تلاوت کیا جاتا ہے۔ میلاد سے وابستہ دیگر کسٹم ٹریجڈی، روزہ، موسیقی اور دہکر ہیں۔ اسلام کے کچھ فرقے محمد کی سالگرہ کی یادگاری کو منظور نہیں کرتے ہیں، کیونکہ ان کا دعویٰ ہے کہ نبی اور اس کے ساتھیوں کی طرف سے کوئی ثبوت نہیں ہے جو اس جشن کی حمایت کرتا ہے۔ دنیا کے بیشتر مسلم اکثریتی ممالک میں میلاد مشاہدہ ایک تسلیم شدہ قومی تعطیل ہے۔ یہ عام طور پر 4 سنی اسکولز آف لا، حنفی، مالکی، شافعی اور حنبلی میں منظور کیا جاتا ہے۔ تاہم دیوبندی اور سلفی تحریکیں میلاد کو قابل مذمت پر غور کرتی ہیں اور اس کے مشاہدے پر پابندی عائد کرتی ہیں، لیکن میلاد عام طور پر محمد کی سالگرہ منانے سے مراد ہے۔ اس دن کو میلاد النبی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اور بعض اوقات کچھ علاقوں میں میلاد کی ہجری ہوتی ہے۔ محمد کی پیدائش کے جشن کے طور پر بھیجے جانے کے ساتھ ساتھ میلاد کی اصطلاح خاص طور پر محمد کی پیدائش کے جشن کے لیے تیار کردہ اور تلاوت یا اس دن کی تلاوت یا گایا متن کے ساتھ مراد ہے۔ سنی مسلمانوں اور بیشتر شیعوں کی اکثریت کے مطابق محمد 12 تاریخ کو ربیع الاول کی پیدائش ہوئی۔ بہت سے شیعہ مسلمان دوسری طرف سے یہ دعویٰ ہے کہ محمد کی پیدائش 17 تاریخ کو ربیع الاول کی پیدائش ہوئی تھی۔ یہ اختلاق یا اختلاف رائے کے معاملے کے طور پر کھڑا ہے، کیونکہ اس کے بعد سے ممتاز شیعہ اسکالر ربیع الاول کی 12 تاریخ کی تصدیق کی ہے۔ بہرحال دوسروں کا کہنا ہے کہ محمد کی پیدائش کی تاریخ معلوم نہیں ہے اور اسلامی روایات میں قطعی طور پر ریکارڈ نہیں کی گئی ہے۔ میلاد کی صحیح تاریخ کا معاملہ ابن خلکان نے ریکارڈ کیا ہے، کیونکہ اس جشن سے متعلق پہلا ثابت اختلاف ہے۔ اس جشن کی تاریخ اسلام کے ابتدائی ایام کی طرف واپس آ جاتی ہے، جب کچھ تابعین نے سیشنوں کا انعقاد شروع کیا جس میں محمد کو اعزاز کے لیے تیار کردہ شاعری اور گانوں کو سنایا گیا تھا اور بڑے شہروں میں ہجوم کے لیے گایا گیا تھا۔ عثمانیوں نے اسے 1588 میں سرکاری تعطیل کا اعلان کیا۔ میلاد قندیل کے نام سے جانا جاتا ہے۔ 1904 میں قاہرہ مصر میں بولک ایونیو میں میلاد نابی جلوس اسلام کے ابتدائی دنوں میں محمد کی پیدائش کا مشاہدہ ایک مقدس دن کے طور پر عام طور پر نجی طور پر کیا جاتا ہے اور بعد میں اس میلاد ہاؤس میں آنے والے زائرین کی بڑھتی ہوئی تعداد تھی، جو خاص طور پر اس جشن کے لیے سارا دن کھلا رہتا تھا۔ ابتدائی تقریبات میں صوفی اثر و رسوخ کے عناصر شامل تھے اور بعد میں اس میلاد ہاؤس میں آنے والے زائرین کی بڑھتی ہوئی تعداد تھی، جو خاص طور پر اس جشن کے لیے سارا دن کھلا رہتا تھا۔ ابتدائی تقریبات میں صوفی اثر و رسوخ کے عناصر شامل تھے، جن میں جانوروں کی قربانیوں اور مشعل راہ کے جلوسوں کے ساتھ عوامی خطبات دعوت بھی شامل تھی۔ یہ تقریبات دن کے دوران پیش آئیں۔ جدید دور کے مشاہدات کے برعکس حکمران نے تقریبات میں کلیدی کردار ادا کیا۔ قرآن مجید کے خطبات اور تلاوت کی پیشکش کے ساتھ AHL البائٹ پر زور دیا گیا۔ سراغ لگانا مشکل ہے۔ تاریخ، سوچ و ثقافت میں محمد کے مطابق خدا کے نبی آف کا ایک انسائکلوپیڈیا۔ اس واقعے کی اہمیت اس وقت قائم ہوئی جب محمد نے پیر کے روز روزہ رکھا اس دن۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کی پیدائش اس دن تھی اور جب عمار نے اسلامی تقویم کے لیے محمد کی پیدائش کو ممکنہ طور پر شروع کیا۔ عالمی مذاہب کے تہواروں کے مطابق
میلاد کو سب سے پہلے بغداد میں عباسیڈیز نے متعارف کرایا تھا۔ یہ تجویز کیا گیا ہے کہ عباسیڈیز کے الخیزبران نے سب سے پہلے میلاد کو باقاعدہ منایا تھا۔ ابتدائی طور پر ریکارڈ شدہ میلاد تقریبات میں سے ایک 8ویں صدی میں اس وقت پیش آیا جب ہارون الرشید کی والدہ الخضروان نے لوگوں کو اس جگہ پر دعا منانے اور خوشی کی دعوت دی جہاں محمد کی پیدائش ہوئی تھی۔ ابن زبیر 1183 میں لکھتے ہیں کہ محمد کا یوم پیدائش ہر پیر کو ربیع الاول کے اس کی جائے پیدائش پر منایا جاتا تھا، جیسے پہلے ہی عباسیڈیز کے تحت عقیدت کی جگہ میں تبدیل کر دیا گیا تھا۔ لیڈن یونیورسٹی کے نیو کیپٹن کے محفوظے کے مطابق میلاد کا آغاز فاطمیڈیز نے کیا تھا۔ یہ بیان کیا گیا ہے یہ خیال کہ میلاد کا جشن فاطمی خاندان کے ساتھ شروع ہوا ہے۔ آج کل مذہبی پولیمیٹکس اور سیکولر اسکالر دونوں کے درمیان عالمی سطح پر قبول کیا گیا ہے۔ انمیری شمیل یہ بھی کہتے ہیں کہ ایجمیڈیز کے دوران محمد کے دن کی یادداشت کا جشن منانے کا رجحان سب سے زیادہ اور تہوار کے دنوں میں سب سے زیادہ تہوار کے دنوں کو منانے کا رجحان پیش کیا گیا ہے۔ مصری مورخ مزریزی نے 1122 میں اس طرح کے ایک جشن کو ایک ایسے موقع کے طور پر بیان کیا ہے جس میں بنیادی طور پر اسکالرز اور مذہبی اداروں نے حصہ لیا تھا۔ انہوں نے واز سنا، مٹھائیاں تقسیم کی، خاص طور پر شہد محمد کا پسندیدہ، اور غریبوں کو بھیک ملا۔ اس شیعہ کی اصل کو اکثر انسونیا نے نوٹ کیا ہے جو میلاد کی مخالفت کرتے ہیں۔ انسائکلوپیڈیا برٹینکا کے مطابق تاہم فاطمیڈیز نے جو کچھ کیا وہ محض عدالتی عہدیداروں کا جلوس تھا جس میں عوام شامل نہیں تھے، لیکن وہ فاطمی خلیفہ کی عدالت تک محدود تھے۔ لہذا یہ نتیجہ اخذ کیا گیا ہے کہ پہلا میلاد جشن جو ایک عوامی تہوار تھا اس کا آغاز سن 1207 میں مفرالدون کروی نے کیا تھا۔ یہ تجویز کیا گیا ہے کہ اس جشن کو ابو العباس العذافی نے مسلم برادری کو مضبوط بنانے اور عیسائی تہواروں کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک طریقے کے طور پر شہر سیوٹا میں متعارف کرایا تھا۔ 1207 میں ترک جنرل ککبری نے اربیل میں میلاد کا پہلا سالانہ عوامی تہوار شروع کیا۔ ککبری سلاطین کا بہنوئی تھا اور جلدی یہ تہوار مسلم دنیا میں پھیلنا شروع ہوا۔ کیونکہ سلاطین اور ککبری دونوں صوفی تھے، تہوار صوفی عقیدت مندوں میں تیزی سے مقبول ہوا جو اس دن تک باقی ہے۔ عثمانیوں نے اسے 1588 میں سرکاری تعطیل کا اعلان کیا۔ میلاد قندیل کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ مسلم دنیا کے بیشتر حصوں میں ایک قومی تعطیل ہے سوائے سعودی عرب اور قطر جو سرکاری طور پر سلفی ہیں۔ پبلک ہالیڈے کونٹری اسٹیٹ سیفرنس افغانستان نیشنل، الجزائر آسٹریلیا ریجنل، کوکوس بحرین نیشنل، بنگلہ دیش نیشنل، برونائیز نیشنل، چیڈ نیشنل، کارموس نیشنل، ڈی جے آئی مصری، ایتھوپیا نیشنل، کیمیبی نیشنل، کین نیشنل، انڈیا ورجنل، آندھرا پردیش، بہار، چھتیس گڑھ، گوا، گجرات، جموں کشمیر، جھارکھنڈ، کرناٹک، کیرالہ، لکشدیپ، مدھیہ پردیش، مہاراشٹر، منی پور، میزورم، ناگالینڈ، قومی دارالحکومت اوڈیشہ، پڈوچیری ناڈو، تلنگانہ، تریپورہ، اتر پردیش، اتراکھنڈ، مغربی بنگال، انڈونیشی، ایران نیشنل، عراق نیشنل، اسرائیل نیشنل، آئیری سیلی نیشنل، کویت نیشنل، لیبنان نیشنل، لیبیا نیشنل، ملائیشیا نیشنل، مالدیپ نیشنل، مالنیشنل، موریٹانیا نیشنل، مراکشو نیشنل، نائجیرین نیشنل، امانیاتی پاکستانی نیشنل، فلسطینی، سینیگال نیشنل، سیرالیون نیشنل، صومال نیشنل، سوڈان نیشنل، شامی، تنزانین نیشنل، نیشنل، یمن نیشنل۔ میلاد تقریباً تمام اسلامی ممالک میں منایا جاتا ہے اور دوسرے ممالک میں جن کی عام مسلم آبادی ہے جیسے ایتھوپیا، ہندوستان، برطانیہ، ترکی، نائجیریا، کوٹ ڈیلوائر، عراق، ایران، مالدیپ، مراکش، اردن، لیبیا، روس اور کینیڈا۔ ہری مولود نبی کوکوس جزیروں میں عوامی تعطیل ہے۔ 20ویں صدی کے آخر میں پچھلی دہائیوں میں سلفیزم کے عروج کی وجہ سے منع یا بدنام میلاد کا رجحان رہا ہے۔ ہمارے پاس سنی میلاد کا پہلا جشن جس کی ہمارے پاس تفصیلی وضاحت ہے، اس کی
اس کی سرپرستی صلاح الدین کے جنرل مظفر الدین کوکوبری نے کی تھی اور اس میں ہزاروں جانوروں کو ضیافت کے لیے ذبح کرنا بھی شامل تھا، جس کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ اس کی قیمت 3 لاکھ ہے۔ مہمانوں کی موجودگی اور میلاد تہواروں میں مالیاتی تحائف کی تقسیم کا ایک عام معاشرتی کام تھا، کیونکہ وہ سرپرستی کے تعلقات کو مستحکم کرنے اور حکمران کی فلاح و بہبود کے ساتھ ساتھ مذہبی اہمیت کی علامت رکھتے ہیں اور مذہبی اہمیت کو بھی رکھتے ہیں، کیونکہ کچھ ممالک کے ذریعے اخراجات اور کھانا کھلانے کے مسائل بھی عام تھے۔ کارنیول کے انداز میں میلاد منایا جاتا ہے، بڑے گلیوں کے جلوس رکھے جاتے ہیں اور گھر یا مساجد سجا دیے جاتے ہیں، چیریٹی اور کھانا تقسیم کیا جاتا ہے، اور محمد کی زندگی کے بارے میں کہانیاں بچوں کے ذریعے شاعری کی تلاوت کے ساتھ بیان کی گئیں۔ اسکالرز اور شاعر 13ویں صدی کے عربی صوفی بصیری کی مشہور نظم قید البرادہ شریف کی تلاوت کر کے مناتے ہیں۔ ایک عام میلاد ایک افراتفری متضاد تماشا کے طور پر ظاہر ہوتا ہے، جہاں متعدد واقعات بیک وقت ہوتے ہیں۔ یہ سب صرف مشترکہ تہوار کے وقت اور جگہ کے ساتھ مل کر رکھے جاتے ہیں۔ ان تقریبات کو اکثر محمد کے وجود کے صوفی تصور کا اظہار سمجھا جاتا ہے، تاہم ان تہواروں کی بنیادی اہمیت محمد سے محبت کا اظہار ہے۔